جواز اگر کہیں مل سکتا ہے تو وہ مشتزنی کا مل سکتا ہے. اچھا. کہ آدمی اپنی ضرورت کو اگر ایسا ہے کہ کوئی بھی شکل نہیں ہے تو مشتزنی کی اجازت، ہینڈ پریکٹس کی اجازت وہ بھی بہت یعنی شرائط ہے نا. وہ تو ایسے نہیں ہے کہ آپ کو کبھی بھی طلب ہو گئی، نہیں، ایسی کہ آپ پر اتنی شدت ہے کہ آپ حرام کبیر کی طرف جائیں گے، زنا یا لواطت یا کوئی بھی ایسا حرام، تو وہاں پر شاید اس کی گنجائش ہو جائے کہ آپ پریکٹس کر لیں اس کی ایک مرتبہ، تاکہ آپ کے اوپر سے وہ چیزیں ہٹ جائیں. بعض فقہا نے اس کی گنجائش دی ہے. ایک بات کا میں تھوڑا سا علامہ صاحب سے، کہ کسی بھی کنڈیشن میں جہاد کی صورت میں، مجبوری کی صورت میں، کسی بھی صورت میں اس عمل کی اجازت نہیں ہے. اور حتیٰ کہ فقہائے امامیہ میں، مذہب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں مشتزنی کی بھی کسی بھی صورت میں اجازت نہیں ہے. چونکہ میں اپنا پوائنٹ علامہ صاحب اپنا پوائنٹ بیان کر رہے ہیں، کسی بھی صورت فقہ جعفریہ میں مشتزنی کی بھی کسی بھی صورت میں مجبوراً اجازت نہیں ہے. وہ جو گناہ کر رہا ہے وہ اپنا گناہ کر رہا ہے، وہ سزا کا مستحق ہے. مشتزنی کی بھی سزا ہے. اچھا. قرآن نے بھی بیان کی ہے، حدیث نے بھی بیان کی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ ومن والا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ناظرین و سامعین اکرام، یوٹیوب پر میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا جناب اویس ربانی صاحب کے چینل پر، جو ایک وہ پوڈ کاسٹ کر رہے تھے. دو مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے دو علماء تھے، مفتی عبدالباقی صاحب جو دیوبندی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، اور ایک شیعہ عالم دین تھے جن کے نام سے میں واقف نہیں ہوں. تو میں ایک بڑی تعجب والی بات مفتی عبدالباقی صاحب سے سنا، جو کہ دیوبندی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، اور انہوں نے اس بات کا کافی مرتبہ اقرار بھی کیا، اظہار بھی کیا کہ یہ بنوری ٹاؤن سے مفتی ہیں. تو مفتی صاحب نے مشتزنی کو، ماسٹربیشن کو، اپنے ہاتھ کا غلط استعمال کرنے کو جائز قرار دے دیا اور اس کی اجازت دے دی. پھر اس کی کچھ صورتیں بتائیں، کچھ مجبوری کی صورتیں وغیرہ. تو میں مفتی صاحب کو اصلاحی جواب دینے کی کوشش کروں گا، اور جو فتویٰ بنوری ٹاؤن سے شائع ہوا ہے وہ فتویٰ بھی میں مفتی صاحب کے سامنے رکھوں گا، وہ بھی سناؤں گا. اور اس کے علاوہ اس فتوے کو میں کاپی پیسٹ کر کے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی رکھوں گا، آپ حضرات بھی اس کو پڑھیں. مفتی صاحب نے کہا کہ کسی مجبوری کی وجہ سے کوئی صورت میں ماسٹربیشن کرنا، یعنی کہ مشتزنی کرنا، اپنے ہاتھ کا غلط استعمال کرنا جائز ہے، اس کی اجازت ہے. آپ نے اس ویڈیو کو ملاحظہ فرمایا. وہیں دوسری طرف شیعہ مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے ایک عالم دین وہ بھی بیٹھے ہیں، انہوں نے واضح طور پر کہا کہ ہر صورت میں، چاہے جو بھی ریزن ہو، ہر صورت میں یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، اس پر لعنت کی گئی ہے. ناظرین و سامعین اکرام، مشتزنی کرنا یہ ناجائز اور حرام اور گناہ والا کام ہے. اور حدیث مبارکہ میں، کافی ساری احادیث میں اس فعل بد پر وعیدیں وارد ہوئی ہیں اور ایسا کام کرنے والے پر لعنت کی گئی ہے. حدیث پاک میں بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن 7 لوگوں پر نہ نظر کرم فرمائے گا، نہ ان سے کبھی کلام فرمائے گا. اس میں سے ایک شخص وہ بھی ہے جو اپنے ہاتھ کا غلط استعمال کرتا ہے، یعنی کہ مشتزنی کرتا ہے. تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے، کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے. مفتی صاحب کے بیان سے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ گناہ کے دروازے کھول رہے ہیں کچھ لوگوں کے اوپر، اور اب کوئی بھی اٹھے گا، کوئی بھی اپنی مجبوری بنا لے گا اور وہ اس گناہ کی طرف چلے جائے گا. تو یاد رکھیں، قرآن و حدیث میں اس کی حرمت آئی ہے. سورۃ النور آیت نمبر 5 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، اور مومن وہ ہوتے ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. آیت نمبر 5 سے لے کر آیت نمبر 7 یا 8 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیز کو یہاں پر بیان کیا ہے. یہ چیز حرام ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ چیز حرام ہے. اس فعل بد، اس گندے کام سے بچنا چاہیے. یہ انسان کی صحت کو بھی خراب کر دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اعمال کو بھی اس فعل بد سے برباد کر سکتا ہے. تو اس سے بچنا چاہیے، ان چیزوں سے بچنے کی اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے. اب بنوری ٹاؤن سے جو فتویٰ شائع ہوا ہے وہ فتویٰ میں آپ کے سامنے سناتا ہوں، آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ حضرات اس کو ملاحظہ کریں، اور اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی اس فتوے کو میں رکھ دیتا ہوں. ناظرین، یہ اسکرین پر آپ
تحریر جو سماعت فرما رہے ہیں یہ بنوری ٹاؤن سے شائع ہونے والا فتویٰ ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں دارالفتہ جامعہ العلوم الاسلامیہ سے یہ جو ہے فتویٰ شائع ہوا ہے۔ اس میں سوال کیا گیا کیا کسی وجہ سے مشت زنی کی جا سکتی ہے، اور خصوصاً زنا سے بچنے کے ڈر سے، نیز کیا زوجہ ہم بستری کرتے ہوئے یا حیض کی وجہ سے اگر شوہر کے نفس کو ہاتھ میں لے جس کی وجہ سے مرد فارغ ہو جائے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جواب سماعت کرے، مشت زنی کرنا ناجائز اور گناہ ہے، اس کی حرمت قرآن کریم سے ثابت ہے۔ پھر وہاں پر سورۃ المومنون کی آیت نمبر 5 تا 8 تک کا حوالہ دیا گیا ہے۔ نیز کئی احادیث میں اس فعل بد پر وعیدیں وارد ہوئی ہیں اور اس فعل کے مرتکب پر لعنت کی گئی ہے۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ گفتگو فرمائیں گے اور نہ ان کی طرف نظر کرم فرمائیں گے۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو اپنے ہاتھ سے نکاح کرتا ہے، یعنی مشت زنی کرتا ہے۔ شعب الایمان کی حدیث مبارکہ وہ یہاں پر عربی میں موجود ہے۔ اس لیے نکاح نہیں ہوا ہے اور نکاح کی استطاعت ہے تو جلد از جلد نکاح کرنے کی کوشش کی جائے، ورنہ غلبہ شہوت سے بچنے کے لیے کثرت سے روزوں کا اہتمام کیا جائے اور ساتھ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کا اہتمام اور تنہائی میں رہنے سے اجتناب کیا جائے۔ البتہ اگر کبھی ایسی صورتحال پیدا ہو گئی کہ زنا میں مبتلا ہونے کا یقین ہو جائے اور اس سے بچنے کے لیے کسی نے عمل کر لیا تو یہ زنا جیسے کبیرہ گناہ سے کم درجے کا ہے۔ حیض کے ایام میں شوہر کی تسکین کے لیے بیوی اگر کوئی تدبیر کرتی ہے تو اس کی گنجائش ہے، بلا ضرورت اس سے اجتناب کیا جائے۔ پھر اس کا حوالہ یہاں پر موجود ہے۔ تو ناظرین و سامعین اکرام، سمجھنے والی بات اب یہاں پر ہے کہ زنا جیسے کبیر گناہ سے کم درجے کا ہے، یعنی کہ بڑا گناہ تو ہے، کبیرہ گناہ ہے، یعنی کہ اس زنا کے حکم میں نہیں آتا مگر گناہ کا کام ہے۔ اگر کوئی زنا سے بچنے کے لیے بھی یہ کام کرتا ہے تو وہ گنہگار ہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس سے بچنے کے لیے کیا تو پھر وہ گنہگار نہیں ہوگا، بلکہ وہ شخص گنہگار ہوگا۔ ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرما لیا فتویٰ جو بنوری ٹاؤن سے شائع ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم ان بد افعال سے، قبیح افعال سے اجتناب کرنے اور بچتے رہنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ شیطان کے بھٹکاوے سے، نفس کے شر سے اللہ کریم ہماری حفاظت فرمائے۔ صحیح راہ پر جانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی سید المرسلین طہ و یاسین۔